السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیغمبر دعوت و تبلیغ کے باوجود جب دیکھتا ہے کہ میری قوم سیدھا راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں، جس میں اس کے لیے دین و دنیا کی سعادتیں اور بھلائیاں ہیں، تو فطری طور پر اس کو سخت افسوس اور دلی کلک ہوتا ہے۔ یہی حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوتا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ فرمایا ہے۔ نبی حریص ہوتا ہے میری قوم ہدایت پر ہو، کیونکہ وہ ماں باپ کی طرح ہوتا ہے، وہ اپنی قوم کو اپنے بچوں کی طرح ہے، وہ مخلص ہوتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے۔ ہم اکثر نبیوں کے بارے میں پڑھتے آئے ہیں کہ وہ نبیوں کے اپنی قوم کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، لیکن وہ اختیار نہیں رکھ سکتا کہ ان کو ہدایت دے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے لیے بندے کو خود تڑپ ہونی چاہیے کہ اے اللہ مجھے ہدایت دے۔ تو ہمیں اللہ سے ہدایت مانگنی ہے۔ نبی کے پاس ہدایت نہیں ہے۔ آج اس قسم کی آیت آئے گی، نبی تو کہتا ہے کہ میری قوم ساری جنت میں جائے، یہ ہم ہیں نافرمان کہ بس صبح دیر تک سوئے ہوتے ہیں، اپنا ہر چیز میں اپنا عمل دخل حق۔ تو اسٹارٹ کر رہے ہیں آج کی تجوید۔ ویسے آج کی تجوید جو ہے وہ سورت آیت نمبر 26 سے ہے، لیکن 24 اور 25 کو ہم اس سے کنیکٹ کریں گے، اس سے جڑی ہوئی ہے۔ تو پہلے آیت نمبر 24، سورت ہماری المائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين۔
قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں آیت نمبر 26 پر، کیونکہ یہ آیتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم فلسطین کی زمین میں چلو۔ اس وقت اس کو یروشلم کہتے تھے، اب اس کو فلسطین۔ ان کو حکم ہوا تھا کہ عمالقہ کی قوم سے لڑو اور اپنی زمین حاصل کرو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل قوم کو کہا، لیکن بنی اسرائیل قوم نے بزدلی دکھائی اس وقت، اور اب اس وقت بھی فلسطین یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ جہاں جہاں جنگ ہو رہی ہے، فلسطینی ہمارے مسلمان بھائی وہ شہید ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی ایسی کنڈیشن تھی، لیکن انہوں نے یہ بات نہیں مانی۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها، انہوں نے کہا اے موسیٰ بے شک ہرگز ہم داخل ہوں گے اس میں، کبھی بھی ہم کبھی بھی اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ ابدا ما داموا فیہا، جب تک وہ رہیں گے اس میں۔ کون؟ اس وقت کے یہودی اس بستی میں رہتے تھے۔ عمالقہ کی قوم بہت خطرناک، بہت جنگجو قوم تھی، یہ اس سے ڈرتے تھے۔ ڈر ان کے اندر رچ بس گیا تھا، کیونکہ فرعون کی قوم تھی۔ یہ فرعون سے موسیٰ علیہ السلام مصر سے ان کو چھڑا کے لے کے آئے تھے فرعون کے قبضے سے، تو ابھی تک یہ قوم سہمی ہوئی تھی، کیونکہ یہ ہمیشہ غلام رہی تھی، انہوں نے خود مختاری دیکھی ہی نہیں تھی۔ تو ابھی تک ان کے دل میں وہ فرعون کا ڈر خوف بیٹھا ہوا تھا، تو وہ کبھی بھی اپنی ہمت نہیں کر رہے تھے۔ موسیٰ نے اللہ کی طرف سے بہت ان کو ہمت دیا رہے تھے، اللہ تم کو فتح نصیب کرے گا، نصرت کی خوشخبری سنائی، پھر بھی یہ ہمت نہیں باندھ رہے تھے۔ لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ہم ہرگز نہیں ہم داخل ہوں گے کبھی بھی اس تک، وہ رہیں جب تک وہ رہیں گے، فیہا اس میں، بس جاؤ انت وربک فقاتلا، بس جاؤ تم اور رب تمہارا۔ کتنی تکبر ہے، نادانی، لا علمی۔ فقاتلا، بس تم جنگ کرو، انا ہاہنا قاعدون، بے شک ہم یہیں بیٹھنے والے ہیں، ہم نہیں چلیں گے، ہم ایسی جابر قوم سے نہیں لڑ سکتے، تم لڑو اور تمہارا رب لڑے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمیں من اور سلوا کی طرح بنی بنائی چیز ملے، بنی بنائی زمین ملے، بنے بنائے گھر ملے، کوئی محنت نہ کرنی پڑے۔ قال رب انی، کہا اے میرے رب۔ اب موسیٰ ان کو تقریر واعظ نصیحت کر کر کے تھک گئے ہیں، اب اللہ کو کہہ رہے ہیں، کہا اے میرے رب انی لا املک، بے شک میں مالک، الا نفسی، مگر اپنے نفس کا، میں تو صرف اپنے نفس کا مالک ہوں۔ آپ جو مجھے وحی کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں، لیکن یہ قوم نہیں سمجھتی۔ میں اپنے نفس کا وأخی، اور اپنے بھائی ہارون کا مالک، اس کو سمجھا سکتا ہوں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے نا، تو اپنے بھائی ہارون کو یہ ساری قوم کے حوالے کر کے گئے تھے، اور فرعون کے پاس بھی جب گئے تھے تو اپنے بھائی ہارون کو لے کر گئے تھے۔ خاص طور پر اللہ سے سفارش کروائی تھی کہ اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا تو ہارون کے لیے، اپنے بھائی کے لیے سفارش کی تھی کہ میں اکیلا ہوں، بات نہیں کر سکوں گا، 2 معنی 12، تو میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیجے۔ تو یہاں بھی بھائی کا ذکر ہے، وأخی فافرق، نہیں میں مالک مگر اپنے نفس کا، وأخی فافرق، اور اپنے بھائی کا، بس فافرق، بس جدائی ڈال دے۔ اب میرے اور قوم کے درمیان جدائی ڈالتے، میں نصیحت کر کر کے تھک گیا ہوں، اب ان کو مجھ سے الگ کر دے۔ فافرق بیننا، بس جدائی ڈال دے درمیان ہمارے، و بین، اور درمیان قوم فاسق کے۔
اب موسیٰ علیہ السلام نے نصیحت کر کر کے تھک گئے، تو اس نافرمان قوم کے مقابلے میں بے بسی کا اظہار بھی، برات اعلان بھی، اور یہ میدان طیہ کہلاتا ہے جو آگے آ رہا ہے۔ قال فإنما محرمۃ، فرمایا بس بے شک حرام کر دی گئی، علیہم ان پر، 40 سنہ 40 سال، اب یہ نافرمانی کی سزا ہے، اب یہ 40 سال بھٹکتے پھریں گے، ان کو کوئی گھر نصیب نہیں ہوگا، کوئی زمین نصیب نہیں ہوگی۔ جب اللہ کا حکم آیا، اللہ نے فتح کا وعدہ بھی کیا، قوم نے اپنے نبی رسول نے ان کو اتنا سمجھایا بھی کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم ہمت تو کرو، لیکن نہیں نکلے، تکبر، بزدلی۔ تو اللہ نے اس کے بدلے میں کہ اللہ ڈھیل دیتا ہے لیکن بہرحال آخر میں سزا بھی دیتا ہے۔ جب بھی کوئی ایسی سچویشن آئے، ہمیں کوئی مشکلیں کے اوپر مشکلیں، تو سمجھنا چاہیے کہ ہماری ہی غلطی ہوگی۔ تو اللہ نے یہ قرآن میں یہ مینشن کیا ہے، قال فإنما محرمۃ، فرمایا بے شک وہ حرام کر دی گئی، علیہم ان پر، 40 سنہ 40 سال، یتیہون فی الارض، وہ بھٹکتے پھریں گے زمین میں۔ یہ 10 میل کا علاقہ تھا، یہ میدان طیہ کہلاتا ہے، جس میں 40 سال یہ قوم اپنی نافرمانی اور جہاد سے اعراض کی وجہ سے سرگردان رہی۔ اس میدان میں اس کے باوجود ان پر من و سلویٰ نازل ہوا۔ من و سلویٰ کی تھوڑی ڈیفینیشن کروں، یہ بنا بنایا کھادا تھا، کیونکہ یہ فرعون کے نجات دیے کہ جب آئے تھے تو بالکل کھلے آسمان میں بیٹھے تھے، اب ان کو نہ کوئی کھانا پینا تھا، کچھ بھی نہیں تھی، تو اللہ کی طرف سے ان پر انعام ہوا تھا کہ اس کو کھانے کے، اللہ کو ان قوم کو زندہ رکھنا تھا ہمارے سبق کے لیے، تو اللہ نے انہیں آسمان سے بنا بنایا کھانا من اور سلویٰ نازل ہوتا تھا، جس سے اکتا کر انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ روز روز ایک ہی کھانا کھا کر ہمارا جی بھر گیا ہے، اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ مختلف قسم کی سبزیاں اور دالیں ہمارے لیے پیدا فرمائے۔ یہیں ان پر بادلوں کا سایہ ہوا، کیونکہ وہ کھلے آسمان تلے بیٹھتے تھے، پھر اللہ نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا تاکہ ان کو دھوپ کی تنگی نہ ہو۔ پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی مارنے سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہوئے۔ اب اللہ نے کھانے پینے کے ساتھ ان کے لیے پانی کا انتظام بھی کیا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے 12 قبیلے بنے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے پتھر پر لاٹھی مارو، 12 چشمے نکلے، جس میں سے 12 قبیلوں کے لیے پانی کا انتظام بھی ہوا، اور وہاں سے پانی جاری، اس طرح دیگر انعامات ہوتے رہے 40 سال بعد۔ پھر ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ یہ بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے، بالآخر اپنی زمین حاصل کی اور بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے۔ تو اس میں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی اپنے نبیوں کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ جب تو نے فریضہ تبلیغ ادا کر دیا اور پیغام الہی لوگوں تک پہنچا دیا، اپنی قوم کو ایک عظیم الشان کامیابی کے نقطہ آغاز پر لا کھڑا کیا، لیکن اب وہ اپنی دون ہمتی اور بد دماغی کے سبب تیری بات ماننے کو تیار نہیں، تو تو اپنے فرض سے سبکدوش ہو گیا ہے، اب تجھے ان کے بارے میں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایسے موقع پر غمگینی تو ایک فطری چیز ہے، لیکن مراد اس سے تسلی ہے کہ تبلیغ و دعوت کے بعد اب تم عند اللہ بری الذمہ ہو۔ یہاں آ رہا ہے نا، فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، بس تم نہ افسوس کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ اب یہ 40 سال بھٹکتے پھریں گے، فَلَا تَأْسَ، پس نہ تم افسوس کرو، عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، جو فاسق قوم ہے، جو نافرمان قوم ہے، جو اپنے نبی کی بات نہیں مانتی۔ ہم اکثر بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن میں آیتیں پڑھتے آئے ہیں کہ اللہ نے ان پر انعام کیے، یہ نافرمان قوم تھی،
ہمارے لیے اس میں بہت بڑے سبق ہیں۔ کبھی بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ذاتی طور پر اللہ ہم سے بھی حساب لے سکتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جہاں اللہ کا حکم آئے سمعنا و اطعنا کر کے قبول کرنا چاہیے، کتنا بھی مشکل ہو اللہ ہمیں مدد کرے گا۔ جیسے جنگ بدر میں فرشتوں سے مدد کی، یہ بھی مدد آتی ہے جو اللہ پر پکا یقین کرتا ہے، اور یقین سے دعائیں بھی مانگنی چاہیے۔ کوئی بھی مشکل ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، نماز میں سجدہ لمبا کریں، سجدے میں دعائیں مانگیں۔ فدع ربہ انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مجبور ہوں، لاچار ہوں، میری مدد فرما۔ تو اللہ کی مدد یہ بھی طریقے سے آتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے مدد آ گئی۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔